अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनफेड ट्रुथ बाय गज़ाली। बहुत दिनों बाद सामने आया हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो लिहाजा आज का टॉपिक जो है वो है शादी कैसे की जाए या किससे की जाए। अगर लड़की है तो कैसे लड़के से की जाए या किस ख़ानदान में की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला हमारे सामने पेश आ रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि रिश्तों के लिए हमारे माँ बाप को, हमारे वालिदैन को क्या करना चाहिए। बेसिकली मेरे चैनल का जो मकसद है वो ये है कि माशरे में जो बुराइयां हैं या जो गलत चीज़ें हैं वो कैसे ख़त्म की जाएं। तो उसमें से सबसे बड़ा मसला जो है वो मुझे सुनने में भी आया, देखने में भी आया, जो शादियां हैं उनमें बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। मियाँ बीवी के झगड़े, आए दिन तलाक़ों की जो रेशो है, डाइवोर्स रेशो जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है अपने लेवल से। पुराने ज़मानों के लोगों में थोड़ा क्या इत्फाक़ था, थोड़ी मतलब आपस में मिलजुल कर रहने की ताकत मौजूद थी, हौसला था, हिम्मत थी, बर्दाश्त करने की ताकत थी। लेकिन आज के नौजवान में वो नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक करना चाहिए, वो आपको इंशाल्लाह बाद में आहिस्ता आहिस्ता बताया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन आज की जो मेन टॉपिक का जो मेन मकसद है वो ये है कि शादियाँ कैसे की जाएं या शादी किस तरह की जाए या कैसे ख़ानदान में की जाए या कैसे परखा जाए कि कौन सी फैमिली अच्छी है या कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सा लड़का अच्छा है, तो ये कैसे परखा जाए। मेरे नज़दीक मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि अपने लिए दो रास्ते चुनो। मैंने भी हमेशा अपने आप के लिए दो रास्तों का इंतखाब किया, उनमें से एक चुना और एक छोड़ दिया। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें दो रास्ते दिए हैं, दो रास्तों के अलावा रास्ता कोई नहीं दिया। हर चीज़ मौजूद की, हर चीज़ भेजी, नबी भेजे, अम्बिया भेजे, सब कुछ भेजा, लेकिन रास्ते दो दिए। अब जैसे कि रास्ते क्या हैं, एक अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, एक नेकी का रास्ता है, एक बदी का रास्ता है। इसीलिए अपनी हदों को महदूद कीजिए। जैसे जैसे हदों को महदूद करते जाएंगे आपके पास चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। इसी तरह मैं अपने सामने हमेशा दो चीज़ें रखता हूँ। एक क्या है, आपका रास्ता अच्छी का है, और एक आपका नेकी का है, एक आपका बदी का है। इसी तरह मैं अपने ज़िंदगी में जो अपनी मामलात जो हैं वो भी मैं इन्हीं तरह देखता हूँ। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। जो अच्छा है वो जो अच्छा लग रहा है उसे चुन लिया, और जो नहीं लग रहा है उसे छोड़ दिया। बाकी नतीजा हमारे हाथ में कभी भी नहीं है, ना आज था, ना आज है, और ना आने वाले वक्तों में नतीजा हमारे हाथ में होगा। हमारे हाथ में क्या है, मेहनत। हमारे हाथ में क्या है, हमें सोच विचार करने की अल्लाह ताला ने ताकत, हिम्मत, हौसला दिया है। तो इसी तरह शादियों में भी मेरे दो ही रास्ते हैं। दो रास्तों के साथ आप अगर शादी करते हैं तो ठीक है, वरना आपकी शादी कुछ चांसेस ये हैं कि ख़राब ही होगी, अच्छी नहीं निकलेगी। नौजवान के आजकल के जो नौजवान हैं वो लव मैरिज में कुछ कहते हैं अरेंज मैरिज अच्छी है, अरेंज मैरिज में ये बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हैं, ऐसे बेनिफिट्स हैं। नो डाउट हैं, जिस चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं उसके लॉसेस भी होते हैं। जिस चीज़ का फ़ायदा होता है नुकसान ऑटोमेटिकली उसका होगा, कम हो ज़्यादा हो वो, लेकिन किसी न किसी चीज़ का अगर आपको नुकसान नज़र आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो लाजमी होगा। मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हैं, सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, सब गर्मा में, सरमा में, आपके ये जो सब्ज़ियाँ हैं हर एक मौसम के लिहाज से सब्ज़ी बनाई गई है, उसमें कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी है। अब जो कहता है कि मैं नहीं खाता, ओह मैं नहीं खाता, ये ऐसे है वैसे है, और नो मम्मी मुझे नहीं पसंद, मैं ये नहीं खाता, टिंडे नहीं खाऊँगा, कद्दू नहीं खाऊँगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई अफादियत लाजमी है। वो अल्लाह की ज़मीन से पैदा हो रही हैं, उसमें कोई ना कोई आपकी ख़ासियत जो है, जो खूबी है वो मौजूद है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ। ये एक अलग डिबेट चली जाएगी। तो लिहाजा हमारा वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। शादियाँ भी करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि अनदेखा, बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे, अपनी सलाहियत के मुताबिक आप उससे शादी कर दें। जो रिश्ता आए, लड़की है तो जो लड़का रिश्ता आ रहा है आप कर लें। जुआ ही खेलना है ना, मेरे लिहाज से एक जुआ है। तो अब अगर जुआ खेलना है तो ऐसा जुआ खेलो जो आपको पता ही नहीं है। लेकिन कुछ बातें देख के, कुछ बातें ना देख के, ये चीज़ें ऐसी नहीं चलेंगी। तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ आपने जो परखें हैं, जो एंगल्स हैं वो देखे होंगे, और कुछ एंगल्स आपने नहीं देखे होंगे, जिसकी वजह से आपको मसला आएगा। आपको जो खदशात हैं वो उठाने पड़ेंगे, मसाइल जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जो मेरे लिहाज से अभी तक जो मुझे लगता है कि वो उससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो, लड़के को भी कह दिया, लड़की को भी कह दिया, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, हमारे माँ बाप जो हैं वो अपनी जनरेशन को ये कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब करो ताकि अच्छा रिश्ता हो सके। अफसोस, अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब करो, अच्छा रिश्ता हो सके, लेकिन साथ वो ये क्यों नहीं कहते कि अपने लिए एक अच्छा पार्टनर भी ढूंढो।
اگر آپ لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن اگر اس میں گند کر رہے ہیں، گندا کام کر رہے ہیں، گندگی کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، یا اس ایسے معاملات میں ملوث ہو رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ لیکن لڑکا لڑکی بات کر لینے میں آپ کا غلط نہیں ہے۔ سو کالڈ جو یہاں آج کل کے بھائی ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، پیرنٹ جو ہے ان کی سو کالڈ انا جاگ جاتی ہے، لیکن جہاں اپنی مرضی ہوگی وہاں دھکیل دیں گے، لیکن جہاں نہیں ہوگی وہاں نہیں دھکیلیں گے۔ تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، اس میں اپنے اولاد کو، چاہے وہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے یہ کہیں کہ اسکول لائف میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی بھی لائف بچپنا ہوتا ہے، کھیل کود یہ وہ سارا کچھ، لیکن ابھی آپ اتنے میچور، اتنے سینسیبل نہیں ہوئے ہوتے، کچھ ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ نہیں ہوئے ہوتے۔ کالج لائف آ گیا، کالج لائف آ گئی آپ کی، کالج لائف اوہو ٹینشن، مسئلے مسائل، پڑھو پڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، ان چیزوں میں گزر گیا تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے لحاظ سے بیسٹ چیز جو ہے، بیسٹ رشتے ڈھونڈنے کی جو ایجنسی ہے، جو اچھا دیکھ بھال کرنے کی وہ ایجنسی جو بنائی گئی ہیں، رشتہ برائے رشتہ برائے رشتہ برائے رشتہ، رشتے ہی رشتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا یونیورسٹی جو ہے وہاں آپ 4 سال گزارتے ہو، 4 سال گزارے آپ نے، جیسے کوشش ہوتی ہے کہ آپ اچھا پڑھو، اچھا لباس پہنو، اچھی تعلیم حاصل کرو، تو میرے لحاظ سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اچھا رشتہ یا اچھا انسان کون ہے جس کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے دیکھنا چاہیے، اور واقعی لازمی دیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کسی کا قول ہے، واہ پہ جانے یا راہ پہ جانے، پنجابی میں ہے واہ پہ جانے یا راہ پہ جانے۔ اس کا بات کا مقصد یہ ہے کہ جو راستے میں چل کر دیکھتا ہے یا جس کا واسطہ پڑتا ہے کسی کے ساتھ، آپ تب جانتے ہو، اس سے پہلے آپ نہیں کسی کو اچھا کہہ سکتے، نہیں کسی کو برا کہہ سکتے، جب تک اب تک آپ کسی کا واسطہ نہیں پڑے گا۔ راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، کسی کا واسطہ پڑے گا، کسی راستے میں آپ ساتھ ملو گے، جلو گے، سفر کرو گے تو پتہ چلے گا، اس کے علاوہ آپ نہیں پتہ چل سکتے۔ تو دیکھا یہاں بھی 2 باتیں ہیں، واہ پہ جانے یا راہ پہ جانے، تیسری بات کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کمی بیشی معاف، حضرت عمر سے یا حضرت علی سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہمیں انسان کو پرکھنا ہو تو کیسے پرکھا جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اس انسان کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لو یا سفر کر کے دیکھ لو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پھر 2 چیزیں ہیں، پھر یہاں 2 چیزیں ہیں کہ سفر کر کے دیکھ لو یا کھانا کھا کے دیکھ لو۔ کھانا کھانے میں بہت سے آداب سامنے آ جاتے ہیں، کس طرح کھانا کھا رہا ہے، کتنی شیئرنگ ہے اس میں، کتنا تحمل ہے اس میں، یا کس طرح کھانا کھاتا ہے، یا اس کو کیسے ادب و آداب آتے ہیں، بیٹھنے کے، کھانے کے، بسم اللہ کے، سارے جو اس میں لوازمات ہیں وہ سارے شامل ہو جائیں گے، تو آپ اچھا پرکھ سکتے ہو۔ کالج لائف میں آپ کسی کے ساتھ ایز سچ نہیں کھا پی سکتے، کھا پی رہے ہیں بڑے شہروں میں لوگ، لیکن عمومی طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح جو یونیورسٹی ہے اس میں آپ ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو، ساتھ سفر کر سکتے ہو، 4 سال کا ساتھ ہے آپ کا۔ تو اگر 4 سال آپ کے لیے کافی نہیں ہے کسی کو پرکھنے کے لیے، صرف اچھی ڈگری وہاں سے لے آنا، یا اپنے آپ کو اتنا محتاط کر لینا کہ بھائی نہیں، میں لڑکی ہوں تو میں نے لڑکے سے بات نہیں کرنی، میرے گھر والے اجازت نہیں دیتے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں غلط ہیں۔ بات کرنا غلط نہیں ہے، لیکن غلط طرف جانا، غلط موضوع بحث کرنا، غلط موضوع کی طرف جانا، غلط حرکات و سکنات کی طرف جانا، وہ غلط ہے۔ بات کرنا غلط نہیں ہے، کسی کو پرکھنا غلط نہیں ہے۔ پرکھنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فزیکل ہو جاؤ تو آپ پرکھو گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں جسے آپ پرکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ اس میں واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ آپ کی جو شادیاں ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، جوا کھیلنا تو جوا ایسا کھیلو کہ پتہ بھی نہ ہو۔ لڑکی ہے تو جو ماں باپ کہیں کہ بھئی یہ لڑکا ہے، آپ تفتیش نہ کرو، جیسا ہے کر لو، جوا ہی کھیلنا ہے نا آپ نے تو۔ اسی طرح اگر لڑکا ہے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے ماں، ٹھیک ہے ابا جی، میں کرتا ہوں، ڈن۔ آپ لے کے آتے ہو، برات لے کر جاتے ہو، برات لے کر واپس آتے ہو، تب دیکھو بھئی ہے کون، جوا کھیلنا نا آپ نے تو۔ لیکن اگر جوا نہیں کھیلنا، سمجھو بچار سے لے کر آنی ہے، سوچو بچار سے لے کر آنی ہے، تو اس کو تھوڑا اس طرح کیجئے، اپنی یونیورسٹی لائف ضائع مت کیجئے، کیونکہ وہ 4 سال ایسے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہے ہو۔ جب آپ وقت گزار رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اتنی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ لوگوں کو پرکھ سکو، لوگوں کو دیکھ سکو۔
کہ آپ کے لیے خواہ کس کی نیچر اچھی ہے، کس کی نیچر بری ہے. آپ کی بری اچھی نہیں ہے، وہ آپ کے لحاظ سے اچھی اور بری ہے، لیکن عمومی طور پر وہ اچھی یا بری نہیں ہے. تو آپ اس کو دیکھیں ایسے کہ آپ کی نیچر کے مطابق کون چل سکتا ہے، آپ کی نیچر کے مطابق جو ہے وہ کون ڈھل سکتا ہے. آپ کس کی نیچر کے مطابق ڈھل سکتے ہیں. کچھ باتیں منانی پڑیں گی، کچھ باتیں ماننی پڑیں گی. آپ کہیں کہ یہ اس طرح سنگل وے میں چلنا ہے تو سنگل وے نہیں ہے. سنگل وے صرف ایک چیز کا ہے اور وہ ہے موت کی طرف. صرف سنگل روٹ جو ہے وہ موت کی طرف ہے. آپ کراچی چلے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، آپ کوئٹہ چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، آپ کو ڈبل روڈ ملے گا، سنگل روڈ نہیں ملے گا، ون وے روٹ نہیں ملے گا. ٹو وے روٹ ہے، آنے کا بھی ہے اور جانے کے بھی ہے. لیکن موت کا جو ایک روٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف جا رہا ہے اور جاتا ہی رہے گا. ہم ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے جو ہیں وہ اس کی طرف گامزن ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے سنگل روٹ آپ کا صرف وہ ہے، لیکن یہ ڈبل روٹ ہے. اسی طریقے سے آپ صرف جو ہے شادیاں جو ہیں وہ اس لحاظ سے کیجئے کہ آپ کے نیچر کے مطابق. مثال دیتا ہوں، ایک لڑکا ہے، پہلے اسکول لائف میں تھا، سمپل سی لائف گزری، پڑھا پورا ختم. پھر کالج لائف میں آیا، کالج لائف میں پڑھا ختم کیا اور ختم. آپ نے کبھی بیٹھے نہیں، ساتھ رہے نہیں. اب ہر کوئی ہاسٹل لائف میں نہیں ہوتا. تو یونیورسٹی میں آپ اس قدر ہوتے ہو، میچور بھی ہو چکے ہوتے ہو، اتنے قابل ہو چکے ہوتے ہو کہ آپ لوگوں کو، آپ کافی پیچھے لوگ چھوڑ آئے ہو، پیچھے لوگ دیکھ آئے ہو، ان کو پرکھ آئے ہو کہ کون آپ کا ساتھی ہے، کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کس کی نیچر کیسی ہے، کس کی نیچر کیسی ہے. یہاں یونیورسٹی میں آ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کس کے ساتھ رہ سکتے ہو. گروپ بنتا ہے، گروپ کے بعد آپ کی چیٹنگ ہوتی ہے، موبائل پہ بات ہوتی ہے، یونیورسٹی جاتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سفر، اور دوسری آپ کی چیز آ گئی کھانا کھانا. تو یہ یونیورسٹی لائف میں آپ سب سے زیادہ کر سکتے ہو. تو میرا والدین سے، کیونکہ اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم والدین کو بتائیں کہ والدین کے کیا، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یا اولاد کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو، کچھ بھی بتانا ہو، کچھ نہ سمجھ آئے، اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ یہ اور ایلیبوریٹ ہوگی چیزیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے اویس غزالی کو. اللہ حافظ، بہت شکریہ.